کیسے ہو سکتے ہیں نبیوں کے برابر علماء؟ من گھڑت بات کبھی بھی سر منبر نہ کہو، کوئی بھی دار ہو، کوئی بھی زمانہ ہو، مگر غیر معصوم کو معصوم سے بہتر نہ کہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلینظر الانسان الی طعامہ۔ عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے سورہ عبس کی آیت نمبر 24 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے، اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ مقام تعویل میں امام محمد باقر علیہ السلام سے جب کسی نے آ کے سوال کیا ما طعامہ، انسان کا وہ کھانا کیا ہے، تو امام نے فرمایا علمہ الذی یاخذہ عمن یاخذہ، انسان کا وہ علم جس کو وہ حاصل کر رہا ہے، یہ دیکھے کہ کہاں سے حاصل کر رہا ہے۔ دیکھیں، جو مقولہ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بلکہ امام متوجہ کر رہے ہیں جس طرح تم کھانے میں احتیاط کرتے ہو، اہتمام کرتے ہو کہ حلال جگہ سے آئے، حرام جگہ سے نہ آئے، صحیح جگہ سے آئے، صاف جگہ سے آئے، خراب جگہ سے نہ آئے، اس طرح علم میں یہ احتیاط اور یہ اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ علم جو تم حاصل کر رہے ہو یہ کس سے حاصل کر رہے ہو؟ غلط جگہ زانوِ ادب طے کرنے کے بعد یہ نتیجہ ہوا کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اس کے ظاہر پر لوگوں نے اپنے عقیدے کو بنایا اور اس حدیث کو معتبر جاننے لگے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے علماء نے، اول تو یہ ہماری کسی قدیم اور معتبر کتاب میں یہ حدیث نہیں ملتی، متاخرین نے اس کو نقل کیا ہے اور ہمارے علماء نے اس کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا۔ پچھلے قسط میں ہماری بات یہاں کے رکی تھی، علماء نے اس حدیث کو، کیونکہ دیکھیں ہمارے یہاں عقیدہ ہے کہ نبی خلق سے افضل ہوتا ہے، ہر لحاظ سے افضل ہوتا ہے، ہر وصف کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے نبی افضل ہے تمام خلق میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضرت موسیٰ افضل نہ ہو بلکہ آج کا کوئی عالم حضرت موسیٰ سے افضل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، علیہ السلام افضل نہیں ہو سکتا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ علماء جتنے بھی بڑے ہوں، جتنے بھی متقی ہوں، جتنے بھی پرہیزگار ہوں، جتنے بھی علم کے دریا میں غوطہ زن ہو جائیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے۔ علماء نے، ہمارے جو متاخرین ہیں، انہوں نے اس حدیث کو قبول تو کیا لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اول تو یہ حدیث کہا گیا انہوں نے کہ یہ منسوب ہے رسول خدا سے، ہماری معتبر کتابوں میں یہ حدیث نہیں ملتی، لیکن اگر اس کو قبول کرنا ہے تو اس کے لیے ایک شرط علماء نے بیان کی، وہ یہ کہا کہ اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے ہمیں ماننا پڑے گا کہ علماء امتی سے مراد 12 امام امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام مہدی بقیت اللہ علیہ السلام تک، یہ جو اماموں کا سلسلہ ہے، یہ جو منصوص من اللہ ہیں، یہاں پر علماء امتی سے مراد اگر ان اماموں کو لے رہے ہیں تب تو یہ حدیث قابل قبول ہے۔ کیوں؟ اور ہمارا عین عقیدہ بھی یہی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے علاوہ تمام ائمہ طاہرین انبیاء سے افضل ہیں، سوائے رسول خدا کے، رسول خدا ائمہ طاہرین سے بھی افضل ہیں۔
یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے کے بیس پر، اس تعویل کے بیس پر اس حدیث کو قبول کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا یہ حدیث ہمارے یہاں ویسے بھی معتبر نہیں ہے، نہ ہی ہمارے یہاں معتبر کتابوں میں آئی ہے۔ اگر اس تعویل کو ہم ہٹا دیں تو اس کا نتیجہ جو ماضی میں ہمیں دیکھنے کو ملا وہ یہ ملا کہ بہت سے لوگوں نے اپنے علماء کو بچانے کے لیے، ان کی غلطیوں پہ پردے ڈالنے کے لیے اس حدیث کا سہارا لیا، اور شیخ حر عاملی نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے فرمایا وَيُطْلِقُونَ بِعُلَمَائِهِمْ لَفْظَ الْأَئِمَّةِ، ان لوگوں نے اپنے علماء کے ساتھ لفظ امام لگایا۔ لفظ امام مطلقاً ہمارے یہاں روش تشیع کے خلاف ہے، مطلقاً لفظ امام کسی کے ساتھ لگانا، کسی غیر معصوم کے ساتھ لگانا۔ مطلقاً امام سے کیا مراد ہے؟ سیاق و سباق کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ امام جماعت، امام جمعہ، یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مطلقاً کسی کے ساتھ لفظ امام لگا دیا جائے تو یہ ہمارے یہاں جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام سے مراد، مطلقاً امام سے مراد وہ امام کے جو کائنات کا امام ہے، وہ جو خلیفۃ اللہ ہے، وہ جو حجت اللہ ہے، وہ جو ولی اللہ ہے، جو منصوص من اللہ ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت بقیت اللہ، حضرت مہدی علیہ الصلاۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک، یہ جو 12 اماموں کا سلسلہ ہے، بس یہی ہیں جو منصوص من اللہ ہے، بس یہی۔ ہم ان کے علاوہ مطلقاً لفظ امام کسی کے ساتھ نہیں لگاتے، سیاق و سباق کے ساتھ لگایا جاتا ہے، وہ جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مطلقاً کسی کے ساتھ نہیں لگاتے۔ متاخرین میں، متقدمین میں تو یہ حدیث ہمارے یہاں نہیں ملتی، لیکن متاخرین میں یہ حدیث ہمارے یہاں دوسرے متن کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس پہ ہمیں آج گفتگو بھی کرنی تھی کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی مانند ہیں۔ یہ حدیث اور ہے، وہ حدیث اور ہے، وہ منسوب ہے رسول خدا سے، یہ ہمارے علماء نے قبول کی ہے۔ شہید ثانی نے بھی اپنی کتاب منیت المرید میں اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ رسول نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں، یعنی شباہت دی جا رہی ہے۔ شباہت کا، تشبیہ دینے کا واضح عقلی جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں کسی کو تشبیہ دیتا ہوں کسی چیز سے، تو اس کا واضح قانون کیا ہے، جو عقلی بھی ہے، واضح بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، بہت توجہ سے اس جملے کو سماعت فرمائیے گا، جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس کے اندر وہ صفت کے جو وجہ شباہت ہے زیادہ پائی جاتی ہو اس کی نسبت جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ میں کہتا ہوں زید کل اسد، زید شیر کی مانند ہے، بہت توجہ، زید شیر کی مانند ہے۔ اگر میں یہ جملہ کہتا ہوں تو یقیناً میری مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ زید کے اندر شیر سے زیادہ بہادری ہے، نہیں، ضروری ہے کیونکہ شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے زید کو، تو ضروری ہے کہ شیر کے اندر صفت بہادری زید کی نسبت زیادہ پائی جائے۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیے، نہ یہاں برابری کا عنصر آتا ہے، نہ ہی یہاں پر افضلیت کی کوئی بات آتی ہے، بلکہ ہمارے علماء نے یہاں پر وجہ بھی بیان کی کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے میری رسول نے یہ فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ جملہ وارد ہوا اس حدیث کی شرح میں، جملہ آیا لکن وجہ التشبیہ انہم مظلومون مقتولون خائفون۔ جس طرح انبیاء کو تبلیغ دین میں ستایا گیا، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اسی طرح جو ہمارے علماء ہیں، جو صحیح العقیدہ علماء تھے اور ہیں، دین کی تبلیغ میں، معارف اہل بیت کی ترویج کے نتیجے میں جو ان کے اوپر ظلم کیے گئے، جو ان کو قتل کیا گیا، جو ان کو ستایا گیا، جو ان کی راہوں کو بند کیا گیا، جو ان کو مختلف طریقوں سے مختلف حربے استعمال کر کے ان کو ستایا گیا، اس اعتبار سے شباہت ہے ہمارے علماء کی انبیاء بنی اسرائیل سے، نہ کہ برابری ہے، نہ کہ افضلیت ہے، بلکہ شباہت ہے۔ شباہت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس طرح ان کو ستایا گیا حق پہنچانے کے نتیجے میں، ان کو بھی ستایا گیا۔ یہاں پہ نہ برابری لازم آتی ہے، نہ ہی افضلیت لازم آتی ہے۔
سیدھی سیدھی شباہت ہے۔ یہ تمام تعویلات جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، یہ تمام تعویلات، اگر ان تعویلات کو کوئی ملحوظ خاطر رکھ کے اور ان تعویلات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے ذیل میں ان حدیثوں کو مانتا ہے، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ان دونوں حدیثوں کو اگر ان تعویلات کے ذیل میں ان تعویلات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی ان حدیثوں کو مانتا ہے تو فبہا، بالکل مانے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ کہ ان حدیثوں کے ظاہر پر یقین کر کے اپنا عقیدہ بنا لے کہ میری امت یعنی میری قوم کے جو علماء ہیں، امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے جو علماء ہیں وہ انبیاء سے افضل ہیں یا انبیاء کے برابر آ گئے، اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے تو یاد رکھیے اہل تشیع کے یہاں مکتب جعفریہ، مکتب اثنا عشری، 12 امامی، ہمارے یہاں نہ ہی یہ عقیدہ موجود ہے اور نہ ہی اس عقیدے کی ہمارے یہاں کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔